الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى فاتبع سبيل من أناب إلي. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، ایک انسان کی کامیابی کے لیے جہاں قرآن و سنت کی دلیلوں کا جاننا ضروری ہے، وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ان دلیلوں کا صحیح مطلب جانتا ہو، اس لیے کہ گمراہی کتاب کے، سنت کے چھوڑنے سے آتی ہے، یہ لازم نہیں کہ ایک انسان قرآن ہی کو نہ مانے، حدیث ہی کو نہ مانے، بلکہ گمراہی ان کو ماننے کے بعد بھی آتی ہے۔ اور وہ کیسے آتی ہیں؟ کہ ایک انسان قرآن کو مانے لیکن اس کا مطلب کچھ اور لے جو قرآن میں ہے، حدیث کو مانے لیکن اس کی ایسی تاویل مانتا ہو جو واقعی اس کے معنی کے مطابق نہیں ہے، تو سارا بگاڑ اور انحراف یہ غلط مطلب لینے سے آتا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سرے سے انکار کرتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتا، حدیث کو نہیں مانتا۔ یہ بہت زیادہ لوگ نہیں ہوتے ہیں، شاید ہی کوئی ایسا ہوگا، بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں۔ زیادہ تر گمراہی جو آتی ہے وہ اس طرح آتی ہے کہ ایک انسان قرآن اور حدیث کو، قرآن اور سنت کو مانتا ہے لیکن اس سے اپنے من مانے معنی اخذ کرتا ہے اور پھر گمراہ ہوتا ہے۔ خصوصاً اس کی عملی تطبیق میں قرآن پر عمل کرنے، حدیث پر عمل کرنے یا قرآن سے عقیدہ لینے، حدیث سے عقیدہ لینے میں ایک انسان سلف کی بجائے عقل کو اپنا محور بناتا ہے، وہ اپنی سمجھ پر اعتماد کر لیتا ہے، میں جو سمجھا وہی صحیح۔ ظاہر بات ہے جب ایک انسان اپنی عقل پر اعتماد کرے گا اور اپنی سمجھ پر اعتماد کرے گا تو اب شیطان کے لیے بہت آسان ہے، ایک وسوسہ ڈال دو اور معاملہ ختم۔ اس کے دل میں ایک وسوسہ ڈال دیا، اب وہ اوپر تو کہیں جڑا ہوا نہیں ہے کہ پہلے بھی یہ چیز ہونا چاہیے، سلف نے بھی اس کو مانا ہو، سلف بھی ایسا کرتے آئے ہوں، اوپر تو کنیکٹڈ نہیں ہے، وہ بس قرآن اور سنت سے کنیکٹڈ ہے۔ اب اس کو سمجھنے کا مسئلہ ہے جو کہ سب سے اہم ہے۔ اب اس نے پڑھا، اس کو سمجھنے کی کوشش کی، کبھی صحیح سمجھے گا، کبھی نہیں بھی سمجھے گا۔ اگر شیطان اس کو بہکانا چاہتا ہے، اس کے دل میں بات ڈال دی، اس کا یہ مطلب ہے کہ تم اس پھل کو کھاؤ گے تو ہمیشگی کی زندگی ملے گی، حالانکہ وہ پھل اس کے لیے ہے نہیں۔ ہمیشگی کی زندگی ملی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہمیشگی کی زندگی نہیں، کھائے نا، ملی نہیں۔ اس کو اللہ کے حکم کا ایسا مطلب بتائے گا جو کہ صحیح نہیں ہے، جو آدم علیہ السلام کے ساتھ اس نے کیا۔ حکم تھا مت قریب جاؤ، ظالم بن جاؤ گے، کہ نہیں تم کھاؤ گے، اس سے تم فرشتوں جیسے بن جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام نے کیا انکار کیا اللہ کے حکم کا؟ نہیں، لیکن ان کے ذہن میں وہ مطلب ڈالا جو نہیں ہے۔ اللہ کے حکم کے سلسلے میں ضمنی تأویلات۔ اب اگر اکیلا ہی ہے اور نصوص سے، دلائل سے جڑا ہوا ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اصل مسئلہ آتا ہے مطلب لینے کا۔
کیا مطلب لے، اور ہر ایک کی عقل کا لیول الگ ہے، ہر ایک کا سوچنے کا طریقہ الگ ہے، ہر ایک کی شہوتیں، اس کی جہالتیں، اس کے تجربات الگ الگ ہیں۔ شیطان اس کے دل میں ایسا مطلب ڈال سکتا ہے جو 1400 سال میں کسی نے نہیں لیا، اور اس طرح سے اس کو گمراہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ توارث دیکھے، نہیں بھائی اس آیت کا مطلب مجھ سے پہلے صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ نے، اہل علم نے کیا لیا ہے، میں جو سمجھ رہا ہوں وہی ہے یا کچھ اور ہے، یا میرے دل میں جو بات آ رہی ہے اس سے پہلے کوئی اس کا قائل ہے کہ نہیں، یا 1400 سال کے بعد میں ہی ایسا خوش قسمت ہوں جس کو ایک ایسا مطلب سمجھ میں آیا جو اتنے بڑے بڑے جینیس، عربی کے ماہر، قرآن کے ماہر، حدیث کے ماہر، اسماء و رجال اور ساری علوم کے ماہر، اصول التفسیر، اصول الحدیث، ایک کو بھی نہیں سمجھا، اور میں ٹرانسلیشن پڑھتا ہوں، عربی بھی نہیں آتی ہے، اصول بھی نہیں معلوم، اور مجھ کو سمجھ میں آ رہا ہے، تو کہیں میں غلط ہوں یا میں صحیح ہوں؟ شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے قرآن میں ہے نا، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، قرآن حدیث سے بڑھ کے بھی کچھ ہے کیا؟ نہیں ہے، تو یہ صحیح ہے۔ وہ مان رہا ہے اپنے فہم کو، لیکن شیطان اس کے دل میں ڈال رہا ہے یہ متن ہے، متن میں اور فہم میں فرق ہے۔ قرآن کی بات، حدیث کی بات ایک چیز، تو کیا سمجھا یہ ایک چیز، تو سمجھا کیا وہ قرآن ہے؟ بعض اوقات جو آدمی سمجھتا ہے اس کا دور دور تک قرآن و سنت سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہے، کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے گمان میں سمجھتا ہے کہ میں جو سمجھا وہی صحیح ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سلف کے فہم پر اعتماد نہیں کیا، نرالا ایکسپلینیشن، نرالی انڈرسٹینڈنگ، یونیک کوئی بھی نہیں، میں، اور دل میں بعض اوقات یہ آتا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے سمجھنے کے لیے مجھ کو چنا، کسی کو بھی نہیں سمجھ میں آیا۔ یہ جہالت پر جہالت ہے کہ ایک تو خود کو نہیں سمجھا، یہ سمجھ رہا کہ سمجھا، اور باقی سب کو کیا سمجھ رہا ہے؟ سب مسٹیک کیے، ڈبل پرابلم۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے، سلف کے منہج کو اپنانے میں یہ رسک فیکٹر ختم ہو جاتا ہے، یا کم سے کم ہم کہہ سکتے ہیں بہت کم ہو جاتا ہے، چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ایک انسان پیروی تو کتاب و سنت کی کرے گا، اس کے لیے لازم یہی ہے، لیکن اس پیروی میں، اس اتباع میں اس کو سلف کی طرف رجوع کرنا بھی ضروری ہے، اپنی انڈرسٹینڈنگ کو چیک کرنے کے لیے۔ یہ تقلید نہیں ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ حفاظت ہے، یہ حفاظت ہے، کراس چیک کرنا ضروری ہے۔ معمولی آدمی ہے، نوٹ گنتا ہے، اتنے نہیں اتنے، بیوی کے ہاتھ میں بھی دیتا، ذرا چیک کرو اتنے ہی ہے کیا، 100 ہے کہ نہیں ہے، دیتا نا۔ کیوں؟ غلطی ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ ایک معمولی پیپر چیک کرتا ہے، مارکس چیک کرتا ہے، دیتا ہے مارکس، کراس چیک کے لیے بھی کسی کو دیا جاتا ہے، دیکھو برابر کاؤنٹنگ صحیح ہے کہ نہیں۔ معمولی کاؤنٹنگ جو پہلی دوسری میں ہوتی ہے، کاؤنٹنگ کون سا کورس کرنا پڑتا ہے؟ کاؤنٹنگ، اکاؤنٹنگ کے لیے تو ہے، کاؤنٹنگ کے لیے کورس ہے کوئی، میں کورس کر رہا ہوں، کیا کے لیے؟ کاؤنٹنگ۔ کیا کاؤنٹ کر رہا ہے؟ ستارے کاؤنٹ کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ معمولی چیز، لیکن آدمی اپنے ساتھ ایک دوسرا کراس چیک بھی کرتا ہے۔ اگر ہم دین میں نہیں کریں گے، کتنا بڑا ہمارے لیے گمراہی کا راستہ کھل سکتا ہے۔ کراس چیک کرنا ضروری ہے۔ تو اسی میں سے ایک جو مسئلہ ہے جس کو آج سمجھنا ہے، ایک تو ہم نے سمجھا کہ سلف کے فہم کو سمجھنا ضروری ہے، ان کے منہج کو فالو کرنا، اس کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ اسی میں سے ایک چیز جو ہے، جو اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، اور وہ کون سی چیز ہے جو سلف کے منہج میں نہیں اور کون سی ہے؟
ان میں سے مسئلہ نمبر 25 کیا ہے؟ تکفیر و تبدیع میں بے احتیاطی. وہ کیا چیز ہے جو سلف نہیں کرتے تھے اور کیا ہے وہ کرتے تھے؟ سلف کسی پر کفر کا فتویٰ، بدعتی ہونے کا فتویٰ دینے میں بہت احتیاط کرتے تھے. لیکن اگر کوئی آدمی تو کافر، یہ کافر، وہ کافر، یہ بدعتی، اگر ایسا کرتا ہے اور احتیاط نہیں کرتا ہے، یہ سلف کے راستے پر نہیں ہے. تکفیر اور تبدیع میں بے احتیاطی سلف کا منہج نہیں ہے. ان کا منہج کیا ہے؟ احتیاط. مثال کے طور پر یہاں شیخ محمد ابن عمر بازمول حفظہ اللہ کہتے ہیں لیس من منہج السلف الحکم علی المعین ببدعته الا بعد اقامت الحجۃ وبثبوت الشروط وانتفاء الموانع وليس من منهج السلف تكفير الناس الا بما ورد انه كفر في الشرع. کیا ہے یہ؟ سلف کا منہج نہیں کہ کسی معین شخص پر بدعتی ہونے کا حکم لگایا جائے، ہاں مگر یہ کہ تمام شرائط ثابت ہو جائیں اور موانع باقی نہ رہیں، اور اس طرح اس پر حجت قائم ہو جائے. اسی طرح یہ بھی سلف کا منہج نہیں کہ لوگوں کو کافر قرار دیا جائے مگر انہی باتوں کی بنا پر جن کا کفر ہونا شریعت میں وارد ہو. کیا مطلب ہے بولنے کا؟ کہہ رہے ہیں یہ سلف کا منہج نہیں ہے کہ ایک انسان کسی پر بھی کافر یا بدعتی ہونے کا حکم لگائے. اگر کسی پر کفر کا فتویٰ لگتا ہے تو انہی چیزوں کی بنیاد پر ہو سکتا ہے جس کو شریعت میں کفر کہا. کفر کا فتویٰ کیسے لگے گا؟ بولے دیکھو یہ آدمی کافر ہو گیا. کیوں؟ کعبہ کو پیٹ دکھاتا ہے یا بابا کو پیٹ دکھاتا ہے. تو بعض لوگوں کے نزدیک کیا ہے؟ درگاہوں کی تعظیم لازم ہے، اور وہ بھی کیسے؟ پیٹ نہیں دکھانا. آئے تو کیسا آنا؟ گرے تو بھی چلے گا لیکن الٹے پاؤں آنا، پیٹ نہیں دکھانا درگاہ کو. اب اگر کوئی پیٹ دکھایا کافر ہو گیا. کوئی کر سکتا ہے ایسا؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کیا یہ چیز شریعت میں وارد ہے؟ یہ شریعت میں وارد نہیں کہ ایک انسان اگر کسی اللہ والے کی قبر کو یا کعبہ کو پیٹ دکھائے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر پیٹ، آپ کتنی روایتوں میں ہے، آدمی آیا سوالات پوچھے، جیسے وہ پیٹ پھیر کے جانے لگا آپ نے کہا صدق ان افلح ان صدق. اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو یہ کامیاب ہو گیا. کب؟ پیٹ پھیر کے جانے لگا. وہ نبی کو پیٹ دکھا رہا کہ نہیں دکھا؟ تو ایک انسان کافر ہوتا ہے کیسے؟ آپ کے گمان کی بنیاد پر نہیں کہ مجھ کو لگتا ہے یہ کفر ہے. نہیں. شیخ کیا کہہ رہے ہیں؟ سوائے الا بما ورد انہ کفر فی الشرع. کافر کسی کو بنانے کے لیے، کافر کا حکم اس پر لگانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیز شریعت کی میں بھی کفر ہو، تمہارے خیال و گمان میں نہیں. اسلام میں اس پر کفر کا حکم لگنا چاہیے. تو یہ ایک چیز ہے. بدعت کے بارے میں کہتے ہیں کہ لیس من منہج السلف الحکم علی المعین ببدعته الا بعد اقامت الحجۃ وبثبوت الشروط وانتفاء الموانع. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ بہت اہم چیز ہے. یہ اس دور کی بہت بڑی بیماری. اس آدمی فتوے داغنا شروع کرتا ہے، وہ کافر، وہ بدعتی. بہت خطرناک چیز ہے. کتنا خطرناک ہے یہ آگے حدیث سے ہم کو معلوم پڑے گا کہ کتنا خطرناک ہے. کہتے ہیں کہ
کسی معین شخص پر بدعتی ہونے کا حکم لگانا یہ اس پر حجت تمام ہونے کے بعد ہی ہونا چاہیے. ایک. دو کہتے ہیں کہ جو شروط ہیں وہ پوری ہوں، موانع ختم ہوں. اس کو ہم بعد میں سمجھنے کی کوشش کریں گے آگے. اس میں دو مسئلے ہیں، ایک تکفیر، دوسرا تبدیع. تکفیر اور تبدیع ہم دونوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ایک ایک کر کے. پہلے ہم تکفیر کو لیتے ہیں، زیادہ بھیانک ہے کہ کسی مسلمان کو اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانا. اس کا شریعت میں کیا حکم ہے یہ دیکھیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ وقت شاید نہیں رہے گا، اگلے ہفتے اس کو ہم تبدیع کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے. قرآن کریم میں سورہ النساء آیت نمبر 94 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، جب تم زمین میں سفر کرو تو احتیاط کرو، تحقیق کرو. فتبینوا، تحقیق کے ساتھ چلو. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، کوئی شخص جو تم کو سلام کرے اس کے بارے میں تم یہ نہ کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہے. کوئی آدمی تم کو سلام کرتا ہے تم اس کو یہ مت کہو تم مسلمان نہیں ہے، تم مومن نہیں ہے. وہ سلام کر رہا ہے اور تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم مومن نہیں ہے. اس کی شان نزول میں واقعات صحابہ نے ذکر کیے ہیں کہ کسی شخص کو کسی جنگ میں صحابہ نے دیکھا مال غنیمت کے پاس ہے، انہوں نے دیکھا اس کو تو سلام کیا. اس نے یہ کیا سمجھے؟ مسلمان نہیں ہے، جان بچانے کے لیے کیا کر رہا ہے؟ سلام کر رہا ہے، قتل کر ڈالا ہے. اور بھی واقعات ہیں. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ جنگ میں لڑتے 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 تلوار سے مارنے لگے، اس نے کلمہ پڑھ لیا. کلمہ پڑھ لیا اس نے، انہوں نے پھر بھی مار ڈالا اس کو. ساتھ میں جو صحابی تھے انصاری وہ رک گئے، انہوں نے مار ڈالا اس کو. میں نے کہا بتاؤں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نے ایسا کیا ہے. آئے بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو نے اس کے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اس کو مار ڈالا؟ کہا اللہ کے رسول اس نے جان بچانے کے لیے سب بولا تھا. کہا تو نے سینہ کیوں چیر کے نہیں دیکھ لیا کہ واقعی اس نے جان بچانے کے لیے بولا تھا یا واقعی سچا کلمہ تھا؟ یعنی آپ نے ڈانٹا اور آپ بار بار کہتے رہے. اس کے لا الہ الا اللہ کا کیا جواب دے گا قیامت کے دن؟ اس کی لا الہ الا اللہ کا کیا جواب دے گا؟ صحابی کہتے ہیں میرے دل میں تمنا ہوئی، اتنا دکھ ہوا مجھ کو سن کے کہ دل میں تمنا ہوئی کہ کاش اس سے پہلے میں مسلمان نہیں ہوتا ہے، کاش کہ میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا ہے. یعنی میرے نام اعمال میں نہیں ہوتا مسلمان ہونے کے بعد کہ میں نے ایک مسلمان کو جانتے بوجھتے قتل کیا، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ کافر ہے. جان بچانے کے لیے بول، جان بچانے کے لیے بولا کہ مطلب مسلمان نہیں ہے. کیونکہ مسلمان کا قتل کیا ہے؟ جنگ میں تو اس کے علاوہ بھی جائز نہیں ہے مسلمان کا. کافر کلمہ پڑھ لے تو اس کو قتل نہیں کر سکتے کیونکہ مسلمان ہوئے. کیسے قتل کیا تم نے؟ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ یہاں اللہ نے منع کیا ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، جو تم کو سلام کرے تم یوں مت کہو کہ تم مومن نہیں ہے. وہ تو مسلمان ہو، وہ تو اسلام کا اظہار کرے اور تم کیا کرو؟ اس کے اسلام کا، اس کے ایمان کا انکار کرو. آج عام وہ تو کافر ہے، وہ مشرک ہے. اتنی آسانی سے آدمی بول دیتا ہے جیسے کوئی اس میں کوئی خطرے کی بات ہی نہیں. کیا جاتا ہے اس کے اندر؟ ہر جملے کا قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا. اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. جب لپک کر لینے والے وہ دو فرشتے فوراً لپک کے لے لیتے ہیں، دائیں بائیں بیٹھے ہوئے فرشتے، ایک زبان سے ایک جملہ نہیں نکلتا ہے، ایک بات وہ نہیں نکالتا ہے کہ فرشتے فوراً اس کو لکھنے کے لیے موجود ہیں. سب لکھتے ہیں اس نے ایسا بولا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس چیز کی سنگینی کو بتاتی ہے کہ تکفیر کا معاملہ کتنا سنگین ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایما رجل قال لأخیہ یا کافر فقد باء بها احدہما، جو بھی شخص اپنے بھائی سے یوں کہتا ہے اے کافر، اے کافر، جو بھی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے کہتا ہے اے کافر، فقد باء بها احدہما، اب یہ جملہ دو میں سے ایک پر لوٹنے والا ہے، دو میں سے ایک پر لوٹنے والا ہے، دو میں سے ایک حقدار بن گیا اس کا۔ بخاری مسلم کی ایک حدیث، مسلم کے الفاظ میں زیادتی ہے، کہا ان کان کما قال والا رجعت علیہ، اگر اس نے اس کو کافر کہا اور وہ کافر ہی تھا تب تو اس پر جائے گا، کیونکہ وہ حقدار ہے اور اس پر وہ کلمہ، وہ کفر کا فتویٰ گیا۔ جیسا اس نے بولا ویسا وہ تھا، بات فٹ ہو گئی، نہیں الا رجعت علیہ، تو واپس لوٹ کے اس پر آئے گا جس نے بولا تھا۔ ایڈریس اگر صحیح نہیں ہو واپس آئے گا، کدھر آئے گا؟ پہلے زمانے میں لوگ خط لکھتے تھے، ایک طرف اپنا ایڈریس ہوتا تھا، دوسری طرف جس کو بھیجنا اس کا ایڈریس ہوتا تھا۔ اب اگر اس کے ایڈریس میں کچھ غلطی ہو گئی، اپنا خط کدھر آتا تھا واپس؟ اپنے۔ اگر آدمی نے صحیح بات صحیح ایڈریس پہ بھیجا ہو، جیسا اس کو بولا ویسا وہ ہے، تب تو بات فٹ ہو گئی، کافر تھا، کافر بولا، بس ختم۔ کافر نہیں تھا اور اس نے کافر بولا اس کو، تو واپس کیا ہوگا؟ واپس کس کے ایڈریس پہ آئے گا؟ وہ واپس اس پر آئے گا، وہ الا رجعت علیہ، وہ کلمہ اس پر لوٹ کے آئے گا۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روایت میں ابن حبان کی غالباً روایت ہے، اس کے الفاظ ہیں کفر بتکفیرہ، وہ اپنی تکفیر کی وجہ سے خود کفر کا ارتکاب کیا اس نے۔ تو دوسرے کو کافر بولنا، ناحق بولنا کفر ہے، دوسرے کو کافر بولنا ناحق، یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ کھیل تماشا نہیں ہے، وقت گزاری کا ذریعہ نہیں ہے، اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ کیا آپ کو فلاں لوگ پسند نہیں تو آپ کافر بول دیے اس کو، کسی سے آپ کا جھگڑا ہو گیا آپ کافر بول دیے اس کو، آپ نہیں کر سکتے ایسا۔ کیوں؟ اگر وہ واقعی آپ کے کہنے کے مطابق نہ ہو تو جملہ اللہ کے ہاں آپ پر فٹ ہوگا۔ کفر بتکفیرہ، کسی کو کافر بولنا ناحق کفر ہے، اسلام سے خارج نہیں ہوگا لیکن یہ کفر ہے، کیونکہ کفر چھوٹا بھی ہوتا ہے اور بڑا بھی ہوتا ہے، لہٰذا یہ بہت ہی احتیاط کی چیز ہے۔ طبرانی کی ایک روایت میں اس کی سنگینی اور معلوم ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز معلوم ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قال الرجل لاخیہ یا کافر فہو کقتلہ، ایک آدمی جب اپنے مسلمان بھائی کو اے کافر کہہ کے پکارتا ہے یا اس پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے، اس کو کافر بولتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں فہو کقتلہ، یہ ایسا ہے جیسے اس کو قتل کرنا۔ کتنا بڑا گناہ ہے، ایسا ہے جیسے اس نے اس کو قتل کر ڈالا، اتنا سنگین معاملہ ہے۔ اس حدیث کو امام الطبرانی نے روایت کیا اور صحیح الجامع الصغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ تکفیر کا معاملہ ایسا ہے، مثلا آپ سے پوچھا جائے یہ قتل کرنے کے لائق ہے کیا؟ آپ بولے ہاں، بول سکتے آپ؟ اگر بول سکتے ہو تو ہی اس کی کفر کا فتویٰ دیا جا سکتا ہے، یعنی اتنا سنگین معاملہ ہے کہ اس کو پکڑا گیا، حکومت نے پکڑی، بولی تمہارے حساب سے یہ قتل کرنے کے لائق ہے، مرتد ہے یہ؟ ہاں، قتل کرو۔ کیا آپ ایسا مانتے ہیں؟ اگر آپ ہاں بولنے کی جرت نہیں کر سکتے تو کافر بولنے کی جرت کیوں کرے؟ کیونکہ قتل سے زیادہ سنگین تکفیر ہے۔
کسی کو مار ڈالا، اس سے زیادہ بڑا کیا ہے؟ اس کو کافر بولنا، کیونکہ آپ نے اس کے اسلام ہی کو ختم کر دیا ہے۔ آپ نے اپنے بولنے سے اس کو اسلام کی فہرست سے آپ کے اپنے نزدیک آپ نے نکال دیا، اس کو قتل کرنے سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ اس میں بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ تو یہ طبرانی کی روایت ہے۔ اس لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، آج آپ دیکھیے یعنی ہر فرقہ دوسرے کو کافر بنانے پہ تلا ہوا ہے۔ کافر 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 اتنا آسان ہو گیا جیسے پیٹ نیم ہو گیا ہو۔ کسی کو ایک نام سے دوسرے نام سے پکارنا ہے تو کیا ہے وہ مخالف، جب کافر ہے سب مشرک نہیں ہوتی ان کے پیچھے نماز۔ بہت آسان، اتنا آسان ہے کہ اچھا یہ وہ لوگ ہیں جو مولویوں کو کافر بنانے والے، رشتہ داروں میں کسی کو کافر نہیں بناتے۔ قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے نا، رشتہ داروں میں بناتے نہیں۔ خالہ ہے درگاہ پہ جاتی ہے، کافر نہیں ہو، جاہل ہو، لیکن پڑوسی ہے اس سے جھگڑا ہوا، کافر ہو۔ اپنے اور پرائے میں یہ دوغلا پن کیوں؟ قانون ایک ہونا چاہیے اور اصول کی بنیاد پر ہونا چاہیے، رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف ان کے ساتھ چھوڑ دو، تم ان کے ساتھ عدل و انصاف کی روش چھوڑ دو۔ کسی قوم کی مخالفت اور دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہیں کرنا چاہیے، تم عدل و انصاف کرو، یہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے۔ اپنا ہو اگر کافر ہے کافر ہے، پرایا ہو دشمن ہو، اگر کافر نہیں تو کافر نہیں ہے۔ آدمی میں انصاف ہونا چاہیے اور لاپرواہی نہیں ہونا چاہیے، احتیاط ہونا چاہیے، کیونکہ زبان سے نکلنے والے الفاظ اس کی آخرت کے فیصلے پر اثر ڈالتی ہیں۔ یہ الفاظ اس کے آخرت کے فیصلے پر اثر ڈالتے ہیں۔ اس کا حال کیا ہوگا؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ آپ دیکھیے کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں وَأَيْضًا فَإِنَّ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ قَدْ دَلَّ عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ أَحَدًا إِلَّا بَعْدَ إِبْلَاغِ الرِّسَالَةِ۔ کہتے ہیں کتاب و سنت میں اس بات کی واضح دلیل موجود ہے، اسی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہیں کتاب و سنت۔ قد دل علی ان اللہ لا يعذب، اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا ہے، الا بعد ابلاغ رسالت، رسالت یعنی اللہ کا پیغام پہنچانے کے بعد ہی عذاب بھیجتا ہے۔ اللہ کے نزدیک کوئی انسان عذاب کا حقدار تبھی ہوتا ہے جب اللہ کی طرف سے اس کے پاس پیغام آ جائے۔ فَمَن لَّمْ تَبْلُغْهُ جُمْلَةً لَّمْ يُعَذِّبْهُ رَأْسًا، جس کے پاس سرے سے اللہ کا پیغام پہنچا ہی نہیں، رسول کی بات آئی ہی نہیں، وحی والا علم اس تک گیا ہی نہیں، پہنچا ہی نہیں، تو اللہ اس کو سرے سے عذاب نہیں دیتا ہے۔ اور وَمَن بَلَغَتْهُ جُمْلَةً دُونَ بَعْدِ التَّفْصِيلِ، لیکن اس کے پاس اگر اجمالی پیغام پہنچا ہے، تفصیلی نہیں، ڈیٹیلڈ بات نہیں پہنچی، لیکن مجمل بات پہنچی ہے، تو لم يعذبه الا على انکار ما قامت علیہ الحجۃ الرسالیہ، کہتے ہیں کہ اس کو اللہ عذاب نہیں دے گا مگر اس وقت جب وہ اس پیغام کا انکار کر دے جتنا اس تک پہنچا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی 5 نمازیں اس کو معلوم ہوئی، لیکن اس کے علاوہ نمازیں اس کو معلوم نہیں، اس نے اسلام قبول کیا تو اس کو بتایا گیا کہ دن رات میں 5 نمازیں جن کو پڑھنا چاہیے۔ اب اس آدمی کا بس اس کو کسی نے بتایا کہ تہجد پڑھنا بھی سنت ہے، کہا میں نہیں مانتا تہجد۔ اس نے کہا عید کے دن بھی نماز ہوتی ہے، نہیں مانتا میں اس کو۔ جمعہ کے دن بھی نماز ہے، نہیں۔
کیونکہ اس تک وہ بات پہنچی نہیں کہ 5 وقت کی نماز تو ہے لیکن اس کے علاوہ اور نمازیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہیں. وہ کون سی ہیں؟ جمعہ کی اور عیدین کی. اس تک ہی بات نہیں پہنچی. اس کو کلمہ پڑھانے والے نے بتایا 5 وقت کی نماز. جمعہ بتایا نہیں, عید بتایا نہیں. اب کسی نے اس کے سامنے کہا ایسا ہے, اس نے کہا نہیں مانتا میں. کیوں؟ اس لیے کہ اب تک اس تک وہ دلیل پہنچی نہیں. کسی نے بتایا دیکھو ایسا حدیث میں ہے, اچھا ایسا ہے کیا, مانا, تو کافر کیسے؟ ہاں اگر دیکھنے کے بعد دلیل کے بعد بھی انکار کر دیا. اب پہلے اجمالی علم پہنچا تھا. اجمال کس کو کہتے ہیں؟ جو ڈیٹیلز نہ, 5 نمازیں اجمال, ڈیٹیل نمازیں تھی ساری, 5 کے علاوہ ساری نمازیں اس کے سامنے نہیں آئیں. تو جتنا پہنچا تھا اگر 5 نمازوں میں سے کسی کا انکار کر دے کافر ہو گیا, کیونکہ اس کا علم پہنچا. نہیں پہنچا اگر دوسرا علم تو اس کی بنیاد پر اس کو کافر ہم بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے, نہیں بولنا چاہیے. تو کہتے ہیں کہ ومن بلغت جملۃ دون بعض التفصیل لم يعذبه على الانکار ما قامت علیہ الحجۃ الرسالیہ. اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دے گا ہاں مگر اتنے کے انکار پر جس کی رسالت کے اعتبار سے علم اس تک پہنچا ہے, رسول والا علم اس تک پہنچا ہے. لہذا یہ مجموع الفتاوی میں جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 493 پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بات کہی ہے. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جتنا علم انسان تک پہنچتا ہے آدمی اتنے کا مکلف ہوتا ہے. اس کو یاد رکھیں, آدمی کتنے کا مکلف ہے؟ جتنا علم اس تک پہنچا ہے. اگر وہ علم نہیں پہنچا ہے, وہ اس کا انکار کر دے تو کافر نہیں ہوتا ہے, اس لیے کہ علم اس تک پہنچا نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں عقل ہے نا اس کو, تو عقل ہے تو اللہ نے رسولوں کو کیوں بھیجا؟ عقل ہی کے حساب سے چلو بولتا ہے اللہ. عقل کی بنیاد پر انسان نمازوں کی گنتی طے کر سکتا ہے, رکعت طے کر سکتا ہے. عقل کی بنیاد پر انسان زکوٰۃ کی مقدار طے کر سکتا ہے. عقل کی بنیاد پر انسان حج اور عمرے کے مراسم طے کر سکتا ہے, روزوں کی گنتی طے کر سکتا ہے کتنے ہونا چاہیے فرض. نہیں, یہ اللہ کی طرف سے توقیفی ہے کہ روزے 30 ہوں گے, اور اگر اس سے پہلے چاند دکھائی دے تو 29, چاند نہیں دکھائی دے 30, اس سے زیادہ نہیں, نہ 30 سے زیادہ نہ 29 سے کم. کون طے کرے گا یہ؟ جب تک کہ دلیل رسول کی نہ ملے کوئی بتا نہیں سکتا ہے. بیٹھ کے سوچ کے چلو اتنے روزے رہتے معلوم پڑ سکتا ہے انسان کو؟ نہیں. یہ اللہ کی طرف سے آنے والا علم. وہ علم اگر کسی کے پاس نہیں پہنچا اور اس کی زندگی میں اس علم کے خلاف عمل تھا تو اس انسان کو اللہ تعالی عذاب نہیں دے گا. یہ ایک مستقل تفصیل کی بحث ہے جس میں ہم انشاءاللہ کسی مستقل عنوان کے تحت تکفیر کا جو فتنہ ہے, تکفیر کا جو مسئلہ ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہاں ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ جلد بازی ہے. تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان اگر علم اس کے پاس نہ ہو تو بجائے اس کی تکفیر کے اس کی تعلیم کی فکر کرنا چاہیے. تکفیر کی بجائے کیا؟ تکفیر کا مطلب کیا ہے؟ تو کافر یہ بولنا, وہ کافر یہ بولنا. کفر کا فتویٰ کسی پر لگانا اس کو تکفیر کہتے ہیں. نہیں کرنا چاہیے. اور ویسے بھی ہمارا کام ہے کہ یہ علماء کا کام ہے, یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کے پاس گہرا علم ہے. وہ ایک انسان میں اور دوسرے انسان میں, ایک حالت میں اور دوسری حالت میں فرق کر سکتے ہیں. ہر جگہ وہ کوئی سٹیمپ نہیں ہے کافر, آپ لے لیے کافر, ایسا نہیں ہے. ہر آدمی الگ ہوتا ہے, اس کی سچویشن الگ ہوتی ہے. کیونکہ یہاں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے بھی یہاں پہ یعنی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ اس تک یعنی موانع
اور شروط یعنی اس سے پہلے شیخ محمد بن عمر بازمل کہہ رہے ہیں کہ شروط پوری ہونی چاہیے اور موانع نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ ایک فقہی مسئلہ ہے کہ شروط اور موانع کیا ہوتا ہے، اس کو بھی سمجھیے، جب بات آ گئی تو سمجھ لیجیے۔ شرعی احکام کے نفاذ کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک یہ ہے کہ شرائط پوری ہوں اور دوسرے یہ کہ اس میں کوئی موانع نہ ہو۔ مثال کے طور پر عورت کا مسئلہ لے لیجیے یا انسان مرد کا مسئلہ لے لیجیے، فجر کی نماز پڑھنا ہے، 3 بجے پڑھ سکتے، جلدی پڑھ رہا نا، عبادت میں جلدی کرنا چاہیے، تو کیا کوئی آدمی 3 بجے فجر کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ ہمارے یہاں پر کیونکہ 3 بجے کیا ہو رہا ہے، وقت ہو رہا ہے نا فجر کا؟ نہیں، کتنے بجے ہوتا ہے؟ ابھی 5 کے بعد ہی ہے، 5 سے پہلے ہے نہیں۔ اب 3 بجے پڑھ لیا، آفس سے آیا میں، رات کی ڈیوٹی تھی، اب نیند کھلے گی نہیں کھلے گی، تو کال کرے سو آج کر، آگے کرنے کی بجائے ابھی کر لو، جلدی کرو، نیکیوں میں جلدی کرنا چاہیے۔ پڑھ لی اس نے نماز، ہوئی نماز؟ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ وقت صحیح ہونا چاہیے، یعنی نماز کا وقت ہونا چاہیے۔ وقت ہوا نہیں، وقت سے پہلے نماز پڑھی، نماز کی قبولیت کی شرط ہے کہ نماز کا وقت ہوا ہونا چاہیے۔ اگر یہ شرط اس نے پوری نہیں کی تو نماز ہوگی نہیں۔ وقت ہو گیا اور پڑھا اس نے نماز، لیکن جنابت کی حالت میں ہے۔ جنابت کی حالت کا مطلب کیا؟ احتلام ہو گیا اس کو، یا بیوی سے اس نے ازدواجی تعلق قائم کیا، اب غسل اس کے لیے باقی ہے کہ نہیں؟ غسل کے بغیر نماز ہوگی نہیں، اس کو غسل کرنا ہے، تو اس کے لیے جنابت کیا ہے؟ مانع ہے، اس کے لیے رکاوٹ ہے، جب تک کہ وہ غسل نہیں کرتا ہے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ تو ایک ہوتی ہے شرط اور دوسرا ہوتا ہے مانع۔ شرط پوری ہونا چاہیے اور مانع نہیں رہنا چاہیے۔ عورت ہے مثلا، عورت حیض کی حالت میں، فجر کا وقت ہو گیا، جب شوہر نے غسل کیا جنابت میں، احتلام ہو گیا، اس کو غسل کر کے نماز کو گیا، یہ حیض کی حالت میں ہے، غسل کر کے نماز پڑھ سکتی ہے؟ ابھی اپنے کو معلوم نہیں، کچھ سوچ رہے، ہاں بولو کہ نہیں بولو، ہاں بولو کہ نہیں۔ حیض کی حالت میں ہے وہ، اسی حالت میں وہ غسل کر کے نماز پڑھ سکتی ہے؟ نہیں، کیونکہ حیض سے پاک ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ کسی کے 7 دن ہے، کسی کے 10 دن ہے، آگے پیچھے گنتی الگ الگ ہوتی ہے۔ تو جتنے دن اس کے حیض کے ہیں، طہر کی حالت جب تک کہ نہیں ہوتی تب تک کہ وہ غسل کرے گی بھی تب نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، غسل کر کے بھی نہیں پڑھ سکتی ہے۔ جب حیض رک جائے گا اس کے بعد وہ غسل کرے گی، پھر نماز پڑھے گی۔ تو حیض اس کے لیے نماز سے کیا ہے؟ رکاوٹ ہے۔ سمجھ میں آ رہا؟ مانے کا مطلب کیا ہے؟ مانے نہیں، مانے یا نہ مانے، پڑھنا ہے نماز۔ بولیے کیا مانے نہیں مانے؟ ماننا تو پڑے گا سب کو، مانے نہیں، منع سے ہے۔ منع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ منع۔ عورت کے لیے حیض کی حالت میں نماز کیا ہے؟ منع۔ حیض اس کے لیے مانع ہے، رکاوٹ ہے۔ تو چاہے وہ غسل کر لے، جب تک حیض کی حالت میں نماز پڑھ سکتی ہے نہیں، حیض اس کے لیے رکاوٹ ہے، چاہے وقت ہو گیا ہو۔ تو ایک ہوتی ہے شروط اور دوسرے ہوتے ہیں موانع۔ تو کسی بھی چیز کے لیے اس کا حکم پورا ہونے کے لیے اس کی شروط پوری ہونی چاہیے اور کوئی رکاوٹ اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا تکفیر کے مسئلے میں بھی ایسا ہے، جہل تکفیر میں مانے۔ ایک آدمی کو معلوم ہی نہیں، آپ بول رہے کافر، اس کو جب تک کہ بتایا نہ جائے
وہ آدمی کافر نہیں ہوتا ہے. بتانے کے بعد انکار کرے گا تب کافر ہوگا. لہذا شروط اور موانع کا، شروط کا پورا ہونا، موانع کا ختم ہونا یہ ضروری ہے. مثال کے طور پر کسی کے سر پہ کسی نے بندوق رکھ دی، بول اسلام مرد آباد، بول اسلام حق نہیں ہے، تو اب کیا ہو گیا؟ اس نے بولا، سارے بستی کے لوگ مل کے نیم مفتی ایسے بولے تو کافر نہیں ہوتا نا. سب نے کیا کیے؟ نکاح ٹوٹ گیا، بیوی کو بھیج دیا اس کی. اب کیا ہو؟ یہ کیا شریعت میں ایسا ہے؟ نہیں. اکراہ کی وجہ سے، جبر کی وجہ سے اگر کوئی آدمی ایسا کلمہ کہتا ہے جان بچانے کے لیے، کافر نہیں ہوتا ہے وہ. اس لیے کہ اکراہ اس کی تکفیر میں کیا ہے؟ مانع ہے، رکاوٹ ہے کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کفر کا کلمہ کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض صحابہ غریب تھے، کمزور تھے، غلام تھے. مشرکین ان کو سزا دیتے تھے، مارتے تھے. بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح نہیں ہے. کیا کرے گا آدمی؟ اتنا عذاب ان کو دیتے تھے، مجبوراً بولنا پڑتا تھا. وہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا اللہ کے رسول وہ لوگ ایسا کرتے ہیں، ہم کو ایسا بولنے لگاتے. کہا اگر وہ آئندہ بھی تم کو ایسا کریں تو وہی بولنا جو تم نے بولا ہے. آپ سوچئے، آپ نے بولے کافر ہوگا یہ، رجا اس کو قتل کر دو. ہم لوگ بہت جلدی کرتے ہیں، ہم نماز پڑھنے کی جلدی نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو کافر بنانے کی بہت جلدی کرتے ہیں. دین سیکھنے کی جلدی نہیں کرتے، لیکن دوسروں کو جہل کے باوجود کافر قرار دینے بہت جلدی کرتے ہیں. کیا ملتا ہے اس سے؟ کوئی گولڈ میڈل ملتا؟ فرشتہ آ کے ہاتھ ملاتا؟ اللہ کی طرف سے آسمان سے کچھ اس کے اوپر سونے چاندی کی کچھ بارش ہوتی، رحمت ملتی، کچھ اس سے پوائنٹس بڑھتے، اس کے ٹوکن جمع کرتا، کچھ کیا ہے؟ کتوں کو کافر بنایا تو نے؟ 40 کو، 20 کو، 10 کو، 5 کو، کتنے؟ کیا ملنے والا ہے اس میں؟ کیوں ضروری ہے؟ اگر تو نے کافر نہیں بنایا اس کو تو تجھ کو جہنم میں ڈالیں گے، ہے ایسا؟ نہیں معلوم بھائی، علماء بتائیں گے، علماء فیصلہ کریں گے. میں نہیں بولتا اس بارے میں، کچھ نہیں کر سکتا. رشتہ دار کی طلاق میں نہیں کرتا ایسا. آگے پوچھتے اس کو، طلاق دیا اس نے 3، فوراً دیا، ختم ہو گیا، ہو گیا. بولتا علماء سے پوچھنا پڑے گا، اس میں باریکی بہت ڈیٹیل ہے. کیوں؟ بہن کا معاملہ ہے، بیٹی کا معاملہ ہے، رشتہ دار کا معاملہ ہے، تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے. تو طلاق میں اپنے رشتہ دار کی جو احتیاط کرتا ہے وہ تکفیر میں کیوں نہیں کرتا ہے؟ کیونکہ تیرے نزدیک اس کی اتنی اہمیت نہیں، تجھ کو معلوم نہیں کہ تو کتنا رسکی کام کر رہا ہے. طلاق سے گھر میں آ جاتی نا بیٹی، تکفیر سے کیا فرق پڑتا؟ جو جدھر ہے ادھر ہی. ہاں یہ ظاہر ہوتا ہے میں کتنا دین کا غیرت مند، بالکل برداشت نہیں کرتا میں کفر شرک کو، میں اینٹی کفر شرک ہوں. اس سے اس کی دینداری بہت ظاہر ہوتی ہے. کیا فائدہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے آئے، اور یہ آپ کا امتی لوگوں کو کافر بنانے کے مشن پہ گن مشین لے کے چالو ہے. یہ کافر گن مشین، وہ کافر گن مشین. تکفیر کی گن مشین اس کے ہاتھ میں بغل میں ہمیشہ رہتی ہے، دونوں بغل کے نیچے. کیا حاصل ہے اس کا؟ علماء کو کرنے دیں یہ کام، آپ نہ کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسروں کو کافر بتاتے بتاتے بناتے بناتے آپ تکفیر کی وجہ سے آپ کفر میں واقع ہو جائے، کہ آپ ایک حق بات کو ناحق بول دیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ایک بریلوی مولانا ہے، وہ ایسا بول رہے تھے، آگے پوچھتا کوئی بول رہے تھے نماز میں جو ہے آستین اور پاؤں کے جو ہے پائچے جو ہوتے ہیں پجامے کے اوپر نہیں کرنا بولتے ہیں. وہ بیوقوف ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بکواس 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 نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا اس سے. کبھی کبھی جہالت میں، دوسروں کی مخالفت میں آدمی کسی ایسی چیز کا انکار کر بیٹھتا ہے جو صحیح ہوتا ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا.
کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ناانصافی کرو. اور بیوقوفی ہے کہ جو مخالف ہے اس کی ہر بات غلط، بیوقوفی ہے، کامن سینس بھی نہیں ہے. کوئی آدمی پورا غلط نہیں ہوتا ہے، کچھ باتیں اس کی صحیح ہوتی، کچھ باتیں غلط ہوتی. امام مالک کیا کہتے ہیں؟ جو بھی آدمی ہوتا ہے اس کی کوئی بات لینے کی، کوئی بات چھوڑنے کی ہوتی سوائے اس قبر والے کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ساری باتیں صحیح، باقی سب کی کچھ باتیں صحیح ہوتی، کچھ غلط ہوتی ہیں. لیکن مذہبی فرقہ وارانہ تعصب کی وجہ سے جہالت میں آدمی بعض اوقات مخالفین کی صحیح بات کا بھی انکار کر دیتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ لوگ غلط ہیں، بلکہ اس کی بنیاد پر کافر بھی بول دیتا ہو. نہیں ہونا چاہیے اس. تو یہاں پر ایک جگہ ابن تیمیہ، کبھی دیکھیے لا علمی ہے، نہیں معلوم، آدمی کو نہیں معلوم، اس نے انکار کر دیا کسی چیز کا، کافر نہیں بول سکتے. کبھی سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے بھی آدمی ایسا کام کر بیٹھتا ہے جو شرک اور کفر ہوتا ہے. لیکن اس غلط فہمی کی بنیاد پر اس کو کافر نہیں کہا جائے گا. مثال کے طور پر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دوسری جگہ فرماتے ہیں وَأَمَّا التَّكْفِيرُ فَالصَّوَابُ أَنَّهُ مَنِ اجْتَهَدَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَقَصَدَ الْحَقَّ فَأَخْطَأَ لَمْ يُكَفَّرْ بَلْ يُغْفَرْ لَهُ خَطَأُهُ. کہتے ہیں کہ تکفیر کا جہاں تک کہ معاملہ ہے اس میں صحیح بات یہی ہے کہ امت محمد میں سے صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت کے افراد میں سے کوئی شخص، خصوصاً کوئی عالم، اجتہاد کرے اور خیر کا ارادہ کرے لیکن غلطی کر جائے، ارادہ اس کا خیر کا تھا لیکن غلط نتیجے پر پہنچا، تو کہتے ہیں لم یکفر، اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی بلکہ اس کی غلطی بھی معاف ہے، اس کی غلطی بھی معاف ہے. بعض ائمہ، بعض بڑے بڑے علماء تعویذ کے قائل ہیں جو قرآن کا تعویذ ہوتا ہے. اب یہ جو ڈنڈا اور جھنڈا لے کے کھڑا ہو جاتا ہے توحید کا، حالانکہ توحید میں کتنے نقطے ہیں وہ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے. توحید کے نقطے تو بہت دور کی بات ہے، توحید کی سپیلنگ کے نقطے بھی معلوم نہیں ہوتے اس کو. لیکن جب کسی عالم کے بارے میں سنتا ہے فلاں عالم کا یہ قول ہے، کافر، شرک ہے تو وہ بھی مشرک ہو گئے، اگر یہ چیز شرک ہے وہ بھی مشرک ہو گئے. ضروری نہیں، ہر وہ شخص، یہ نہیں صحیح ہے کہ ایک آدمی اگر ایک چیز شرک ہے، کوئی اس شرک میں واقع ہوا تو وہ مشرک ہو جاتا ہے. ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں. وہ لا علم بھی ہو سکتا ہے، اس کی لا علمی کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے اس کو مشرک نہیں بتا سکتے ہم. بہت سارے لوگوں کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. کہتے ہیں وَمَن تَبَيَّنَ لَهُ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صلی اللہ علیہ وسلم، جس آدمی کے لیے واضح ہو جائے وہ علم جس کو لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں، فَشَاقَ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اور ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی وہ رسول کی مخالفت کرے. کہتے ہیں وَاتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلے، فَهُوَ کافر. حق واضح ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے، مومنین کی راہ چھوڑ کے چلے، کافر ہے. کہتے ہیں وَمَنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ وَقَصَّرَ فِي طَلَبِ الْحَقِّ وَتَكَلَّمَ بِلَا عِلْمٍ فَهُوَ عَاصٍ مُذْنِبٌ. اور جو آدمی خواہش کی پیروی کرے اور حق کی طلب میں کوتاہی کرے اور بات کرے بغیر علم کے، تو ایسا آدمی گناہگار ہے، نافرمان ہے. دونوں میں فرق ہے. وہ گناہگار ہے. بعض لوگ کیا کہتے ہیں، اس کو معلوم ہونا چاہیے نا، اس نے علم ہی سیکھا، جہالت کی وجہ سے اس نے شرکیہ عمل کیا، غلطی اس کی ہے، اس کو سیکھنا چاہیے تھا، تو اس نے نہیں سیکھا، کافر ہے، مشرک ہے، وہ گناہگار ہے. ہاں جانتے ہوئے کہ یہ شرک ہے، اگر شرک میں واقع ہوتا ہے تو اس کو مشرک آپ بول سکتے ہیں.
اس کو تو معلوم ہی نہیں کہ شرک ہے، بلکہ غلط ہے یہ بھی نہیں معلوم، اس کے پاس اس کا علم پہنچا ہی نہیں کہ جو کر رہا ہے یہ غلط ہے، لیکن وہ یہ مانتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ صحیح ہے، شرک غلط ہے، لیکن وہ شرک کر رہا ہے کیونکہ اس کو معلوم نہیں کہ میں جو کر رہا ہوں اولیاء اللہ کو مان رہا ہوں، اس کو پکار رہا ہوں، تو یہ سمجھ رہا ہے کہ شرک نہیں ہے۔ تو اگرچہ وہ شرک ہے کہ اولیاء کو مدد کے لیے آدمی پکارے ان کی وفات کے بعد، یہ شرک ہے، لیکن وہ آدمی مشرک نہیں ہوگا کیونکہ وہ جانتا نہیں، وہ جانتا نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ صحابہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، امام ابن ابی عاصم نے اس کو اپنی کتاب السنہ میں ذکر کیا ہے اور صحیح حدیث ہے، کہتے ہیں ہم مسلمان ہوئے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ہمارا گزر سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، وہاں ایک مشرکین کا پیڑ تھا، اس کا پیڑ کا نام تھا کیا؟ ذات انواط، ذات انواط۔ مشرکین کیا کرتے تھے؟ اس پیڑ پر اپنی تلواریں لٹکاتے تھے برکت کے لیے، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ جو پیڑ تھا وہ ان کا معبود تھا، وہ پیڑ ان کا معبود تھا، اس کے اطراف وہ جمع ہوتے تھے سال میں ایک بار عرس کے لیے، اس کا بھی عرس ہوتا تھا، سال میں ایک بار جمع ہوتے تھے، اور عام دنوں میں بھی اس کے اطراف اعتکاف کرتے تھے، یعنی جمع ہو کے بیٹھتے تھے۔ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے پکڑ کے جگہ بیٹھ جانا، ٹھکانہ وہاں بنا لینا، اس کے در پہ بیٹھنا بولتے ہیں نا جیسے۔ تو وہ جو پیڑ تھا اس پر تلواریں لٹکاتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اس سے ہم تلوار اگر اس پہ لٹکائیں گے ہم جنگوں میں جیتیں گے، یہ ہماری مدد ہوگی، تبرک ایسا کرتے تھے۔ بعض صحابہ نے جب دیکھا وہ پیڑ کے پاس سے گزرے تو کہا اے اللہ کے رسول ہم کو بھی ایسا ایک پیڑ بناؤ۔ ریکویسٹ کیا ہے؟ یہ جو ذات و انواط ہے، جیسے مشرکین کا اجعل لنا ذات انواط کما لهم ذات انواط، اے اللہ کے رسول ان کے پاس جیسا ذات و انواط ہے ایک اپنے پاس بھی ہونا چاہیے، ہم کو بنا کے دو نا ایسا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سبحان اللہ، بعض روایات میں اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ویسا ہی ہے جیسا موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہم کو بھی ایک ایسا معبود بناؤ نا جیسے ان کے معبود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل سفر میں ساتھ میں موسیٰ علیہ السلام کے تھے، ایک جگہ سے گزرے، دیکھا کچھ بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ لوگ، ان کو بھی پسند آئے، وہ دل کس پہ آئے گا بول نہیں سکتے، اپنے بھی ایسا ہونا چاہیے، بہت زبردست ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جب دیکھا وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے ریکویسٹ کی، کیا کہا؟ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود بنا دو جیسے ان کے معبود ہیں۔ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود ماننا کیا ہے؟ توحید ہے کہ مکروہ ہے؟ کیا ہے؟ حرام ہے، شرک ہے۔ انہوں نے اللہ کے علاوہ معبود کا مطالبہ کیا، یہ کیا ہے؟ شرک اکبر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کیا بولے؟ تم کافر ہو گئے۔ انہوں نے کیا کہا؟ قال انکم قوم تجہلون، تم بڑی جاہل قوم۔ کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ تم جہالت کی بات کر رہے ہو، کیونکہ ابھی تک ان کو انہوں نے سمجھایا نہیں کہ تمہاری یہ ڈیمانڈ کفر ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا اگر موسیٰ علیہ السلام کے بولنے کے بعد بھی وہ مانگتے کافر ہو جاتے۔ اسی طرح سے وہ صحابہ جنہوں نے مطالبہ کیا ہم کو ایسا ایک ذات و انواط چاہیے، علماء نے کہا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ویسا ہی ہے جیسا موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا کہ ہم کو بھی ایک ایسا معبود بنا دو جیسے ان کا ہے،
اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے بعد بھی واپس مانگتے لکفروا، وہ کافر ہو جاتے ہیں۔ بتانے سے پہلے کافر نہیں ہوتا ہے، بتانے کے بعد کافر ہوتا ہے۔ کیوں؟ کبھی لا علمی کی وجہ سے آدمی بولتا ہے، نہیں جاننے کی وجہ سے، نہیں جاننے کی وجہ سے آدمی ایسا کوئی کام کر سکتا ہے جو کفر ہو، جو شرک ہو، فوراً اس کے اوپر ربر سٹیمپ سے مشرک کا سٹیمپ نہیں لگانا چاہیے، اس کو بتانا چاہیے۔ بتانا بھی کیسا؟ اس کی بات اس کو ہی نہیں سمجھ رہی، اس کو کب سمجھنا؟ بولے اس کو میں نے بہت سمجھایا۔ کیا سمجھایا بتا؟ بولے میرے کو یاد نہیں آ رہا کیا سمجھایا۔ تیرا ایسا علم ہے، نہ دلیل تو دیا اس کو، نہ ڈھنگ سے سمجھایا اس کو تمہیں، اور اس کو تو سمجھانا کہتا ہے؟ نہیں۔ بات واضح کرنا یہ ضروری ہے، ایسے سمجھایا جائے کہ سمجھ میں بات آئے، یہ نہیں کہ اور کنفیوز کرتے ہیں۔ کبھی کبھی سمجھانے والا ایسا سمجھاتا کہ غلط کا غلط ہونا واضح ہونے کی بجائے غلط زیادہ صحیح لگنے لگتا ہے۔ یاد رکھیں، ایسا نہیں سمجھانا چاہیے۔ واقعی علم کے ساتھ کوئی آدمی صحیح ڈھنگ سے سمجھائے تو کہتے ہیں، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو تو معلوم ہونا چاہیے وہ مسلمان ہے۔ اچھا، بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ قرآن تو آ گیا نا، ابھی آ گیا، لیکن اس تک پہنچا کیا؟ اس تک پہنچنا بھی ضروری ہے۔ بولتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے آ گئے، قرآن آ گیا، اسلام آ گیا، اب اس کے بعد بھی کسی کو نہیں پہنچا تو اس کی غلطی، اس کی غلطی، اس تک نہیں پہنچا، اب تک وہ مکلف نہیں۔ علم کے نزول کے بعد بھی اس تک پہنچنا اصل حجت ہے، نہ کہ نازل ہو جانا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مثال ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے نبی آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کیجئے۔ آ گئی آیت، اور صحابہ کے لیے بھی آ گئی، مسلمانوں کے لیے بھی آ گئی، فَأَيْنَمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم جہاں کہیں ہو اپنا چہرہ مسجد حرام کی سمت میں رکھنا۔ آ گیا حکم۔ مسجد قبلتین سب لوگوں کو معلوم ہوگی، ایک مسجد ہے جس میں 2 قبلے مدینہ میں۔ کیوں ہے ایسا؟ اس کو کیوں بولتے ہیں ایسا؟ واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے مسجد میں، پہلے قبلہ کہاں تھا؟ مسجد اقصی، بیت المقدس، وہاں سب لوگ نماز پڑھتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کہاں ہو گیا قبلہ؟ مسجد حرام کی طرف۔ اب یہ لوگ، آیت تو نازل ہو چکی ہے، ان کو نہیں معلوم، تو کہاں نماز پڑھ رہے تھے؟ پچھلے قبلے کی طرف۔ ایک صاحب ادھر دیکھا، باہر سے مسجد کے اندر نماز چل رہی ہے، یہاں پہ فجر کی یا کوئی اور نماز، اور اصل کوئی نماز چل رہی تھی۔ انہوں نے دوار سے دیکھا، ارے یہ لوگ پرانی قبلے پہ پڑھ رہے، باہر سے آواز دی، کہا اللہ کے بندو تم پچھلے قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے ہو، رات ہی میں آیت نازل ہو چکی ہے کہ قبلہ تبدیل ہو گیا اور مسلمانوں کو مسجد حرام کی طرف پھیر دیا گیا ہے۔ اب تک یہ لوگ کہاں پڑھ رہے؟ پچھلے قبلے کی طرف۔ امام صاحب نے کیا کیا؟ توڑ دی نماز، کیونکہ قبلہ صحیح ہونا نماز کے لیے ضروری ہے، کہیں بھی قبلے کے علاوہ نماز پڑھیں تو نماز ہوگی نہیں۔ تو کیا وہ لوگ مشروع قبلے کی طرف پڑھ رہے تھے؟ نہیں، وہ منسوخ قبلے کی طرف پڑھ رہے تھے۔ منسوخ پہ عمل کیا، تو آج اگر مسجد حرام کی بجائے مسجد اقصی کی طرف پڑھے گا نماز ہوگی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اب قبلہ تبدیل ہو چکا ہے، تو ان کی کیسی ہوگی؟ لیکن ان کو معلوم یہی تھا کہ اب تک قبلہ تبدیل ہوا ہے نہیں، وہ تو وہی پڑھ رہے ہیں، لیکن قبلہ تبدیل ہو گیا کہ نہیں؟ ہو گیا۔ علم آیا کہ نہیں آیا؟ ان تک نہیں آیا۔ قرآن آ گیا، بتا، قرآن تو نازل ہو گیا، اسلام آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اب کون سی جہالت؟ اب ان کو نہیں معلوم تھی، ان کی غلطی نہیں، ان تک علم نہیں پہنچا۔ تو امام نے کیا کیا نماز میں؟
دیکھیے وہ امام بھی امام ہی تھا، واقعی علم والا تھا، اس نے نماز میں ہی اپنا چہرہ کدھر کر لیا؟ نئے قبلے کی طرف. اور امام نے جب کیا تو مقتدیوں نے بھی کیا کیا؟ انہوں نے بھی اپنا قبلہ تبدیل کر دیا. علماء نے کہا کہ کیا وہ پچھلی نماز باطل ہوئی کہ نہیں؟ نہیں ہوئی. اس امام نے قبلہ تبدیل ہونے سے پہلے جس قبلے کی طرف پڑھی تھی نماز وہ تو کینسل ہو گیا، ابروگیٹ ہو گیا، وہ منسوخ ہو گیا. آج اگر اس طرف نماز پڑھے گا تو نہیں ہوگی. تو وہ نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہا وہ نماز ہوئی. انہوں نے اسی پر بنا رکھی، اس کو کٹ کر کے نئے سرے سے نماز نہیں پڑھی. معلوم ہوا کہ آدمی اسی وقت مکلف ہوتا ہے جب اس کے پاس علم آئے. آدمی کب مکلف ہوتا ہے؟ جب اس کے پاس علم آئے. چونکہ ان کے پاس پرانا علم تھا لہٰذا انہوں نے اسی طرف نماز پڑھی. انہوں نے نیا علم آنے کے بعد نماز جاری رکھی اور بچی ہوئی نماز نئے قبلے کی طرف پڑھی. معلوم ہوا کہ پچھلے قبلے کی طرف پڑھی ہوئی نماز باطل نہیں ہوئی جبکہ قبلہ تبدیل ہو چکا ہے. تو ایک انسان اگر اس کو معلوم نہیں تو گناہ گار نہیں ہوتا ہے. اس کو جو مولوی صاحب بتا دی وہ کر رہا ہے، اس کے پاس قرآن و سنت کا علم آیا نہیں، وہ دین سمجھ کے جو کر رہا ہے تو اسی کو دین سمجھ کے کر رہا ہے. اس کو نہیں بتایا گیا کہ واقعی دین یہ ہے، یہ دین نہیں ہے. تو اس بنیاد پر اس انسان کو کافر کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ اس کو کافر نہیں بنا سکتے. کیوں؟ اس تک علم پہنچا نہیں، اس تک علم آیا نہیں. ہاں اگر کوئی آدمی علم حاصل نہیں کرتا ہے، پڑا رہتا ہے ایسے ہی، کیا ضرورت ہے؟ جو کر رہے باپ دادا سے وہی کرتے رہیں گے. ایسا آدمی زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ گناہ گار. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے علم حاصل نہیں کیا. ہر ایک کو معلوم علم ضروری ہے، چاہے وہ گاڑی چلانا ہو، چاہے وہ دوائی کھانا ہو، چاہے کوئی بھی کام کرنا ہو. یہ ہر آدمی کو معلوم ہے کہ علم حاصل کرنا ضروری ہے. نہیں کرتا ہے گناہ گار ہوگا، لیکن کافر ہوگا نہیں جب تک کہ وہ انکار نہ کرے، جب تک کہ وہ شرک نہ کرے، جانتے بوجھتے کہ یہ شرک ہے، جانتے بوجھتے کہ یہ کفر ہے. لہٰذا ایک آدمی کو فوری طور پر کافر بنا دینا یہ صحیح نہیں ہے. تو میں سمجھتا آج کے لیے اتنا کافی ہے. مزید اس میں کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے، خاص طور سے تبدیع کے سلسلے میں کہ کسی کو بدعتی قرار دینا کیا یہ مناسب ہے اور اس کی کیا شروط وغیرہ ہیں. اس تعلق سے تفصیلات علماء نے کیا بتائی ہیں انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے. اقول ھذا واستغفر اللہ